اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، جس کے حصہ اول میں ہم نماز کے ذریعے قرآن سیکھتے ہیں۔ اس کے اس کورس کے سبق نمبر 6A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم فجر کی اذان، اقامت اور میں کچھ جو کلمات ایکسٹرا کہے جاتے ہیں وہ، اور اس کے بعد پھر وضو کے بعد کی دعا انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اور گرامر میں ہم نے حروف شروع کیے ہوئے تھے، تو ہم مزید کچھ حروف سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 دفعہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ وہ الفاظ ہیں الصلاۃ خیر من النوم۔ ترجمہ اس کا دیکھیں تو اس کا ترجمہ ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، الصلاۃ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے ہی۔ خیر جو ہے نا، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم۔ خیر ہے، بہتری ہے، خیریت ہے، تو اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں ہم۔ خیر کا مطلب ہے بہتر۔ اور من، ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں من کا مطلب ہے سے۔ اور نوم جو ہے وہ نیند کو کہتے ہیں۔ نوم جو ہے یہ قرآن کریم میں 3 دفعہ آیا صرف، لیکن یہ نیند کو کہتے ہیں۔ اور سب سے جو مشہور جگہ ہے وہ ہے آیت الکرسی میں۔ آیت الکرسی ساروں کو ہی آتی ہے، تو وہاں پہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تو نوم کا مطلب ہے نیند۔ اچھا، اب نماز، فجر کی نماز میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، تو اس دعوت میں بہتری کی طرف آئیں، نماز کی طرف دوڑو، بہتری کی طرف دوڑو۔ اور اس کے بعد پھر بتایا جاتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ فجر کے اذان کے ٹائم پہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعوت دیتے ہوئے یہ میسج دیا جاتا ہے کہ جس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے تمہیں، یہ جو جو چیز ابھی تم کر رہے ہو اس سے بہتر ہے۔ کس طرح بہتر ہے؟ کہ نیند جو ہے وہ موت کے برابر ہے، اور نماز اصل زندگی ہے۔ نیند ہمارے نفس کی پکار ہے، مطلب ہمارے جسم کی ضرورت ہے، اور نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکار ہے۔ نیند جو ہے وہ جسم کے لیے راحت ہے، اور نماز روح کے لیے راحت ہے۔ اچھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ فجر کے ٹائم پہ جو جاگنا ہے، اٹھ جانا یا جاگ جانا، یہ جسم کے لیے یہ ضروری ہے، جسم کے لیے بہتر ہے۔ اور اس وقت جو نیند کرتے ہیں ہم لوگ، وہ جسم کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح اس تصور اور احساس کے ساتھ یہ بات سمجھے، آئندہ جب ہم یہ کلمہ پڑھیں تو ہمیں یہ تصور اور احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پکار دی جا رہی ہے، اس میں ہمیں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ جس چیز کی طرف تمہیں پکارا جا رہا ہے، یہ اس چیز سے بہتر ہے جس چیز میں تم اب ہو۔ تو نیند سے بہتر ہے، اس لیے نیند کو چھوڑو اور نماز کی طرف آؤ۔ اچھا، اسی طرح اقامت کے وقت، اقامت کیا ہوتی ہے؟ جب ہم نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، جماعت سے پہلے کچھ کلمات، اذان کے کلمات جو ہیں وہ ریپیٹ کیے جاتے ہیں۔ اس وقت حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد 2 دفعہ کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ۔ تو یہ کلمہ جو ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بیسیکلی اس چیز کا اعلان ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ تو اس سے پہلے اذان جب دی جائی گئی تھی تو اس وقت نماز کا وقت ہوا تھا، نماز کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ اب جو لوگ مسجد میں آ چکے ہیں، ان کے لیے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے، تو آ جاؤ نماز کے لیے۔ ترجمہ اگر ہم اس کا دیکھیں تو قد قامت الصلاۃ کا ترجمہ ہے البتہ کھڑی ہو گئی نماز۔ اچھا، اب لفظ لفظ دیکھیں تو قد جو ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے۔ قد کا مطلب ہوتا ہے البتہ۔ اب البتہ جو ہے یہ تھوڑا سا گہری اردو کا لفظ ہے، تو اس کا ترجمہ جو ہے، اس کا مطلب ہمیں سمجھنا ہو سکتا ہے مشکل ہو، لیکن یہ ساتھ ہی آلریڈی لکھا ہوا۔ آلریڈی کا مطلب ہے کہ اٹس ڈن، یعنی کہ یہ کام ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہا۔ تو یعنی کہ جب ایک کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے تو اس میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جب کوئی کام ہو جائے تو اس میں پھر شک نہیں ہوتا، اس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔
تو قد جو ہے یہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے. تو اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی قامت. قامت کا مطلب ہے کھڑی ہو گئی. اب کھڑی ہو گئی کیوں ہے؟ مطلب اس کا ترجمہ کھڑی ہو گئی کیوں ہے، یہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. فی الحال بس اتنا یاد رکھیں، جیسے قیام ہوتا ہے، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا. نماز میں ہم قیام کرتے ہیں جس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قیام. تو وہاں سے ہے یہ قامت، کام. اور قامت جو ہے نا اس کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کھڑی ہو گئی. اور کھڑی ہو گئی، کیا چیز کھڑی ہو گئی؟ الصلاۃ. صلاۃ کیا ہے؟ نماز. تو اگر ہم غور کریں تو الصلاۃ کا کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے. اور آخر میں گول تا لگی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مؤنث ہے. تو اسم بھی ہے اور مؤنث بھی ہے. تو اس لیے یہاں پہ جو قامت جو لفظ استعمال ہوا ہے یعنی کہ کھڑی ہو گئی، کیونکہ نماز جو صلاۃ ہے نا وہ مؤنث ہے. اردو میں بھی جس طرح مؤنث ہے نماز کھڑی ہوگی، اسی طرح عربی میں بھی نماز کو مؤنث ہی لیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ قامت جو ہے اس کو تو ہم تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی فی الحال بس صرف یہ یاد رکھیں کہ قامت کا مطلب ہے کھڑی ہو گئی. الحمدللہ، دو پارٹس ہمارے کمپلیٹ ہوئے. اس کے بعد ہے جی وضو سے پہلے اور بعد کی دعا. میری آواز صحیح آ رہی ہے سب کو؟ یہ سسٹر منیبا نے ابھی میسج کیا ہے کہ جی آواز صحیح نہیں آ رہی. تو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی آ رہی. اچھا آ رہی ہے. تو سسٹر کی طرف میرا خیال ہے کوئی مسئلہ ہوگا نیٹ کا یہ کچھ. اچھا، وضو کے پہلے کے اذکار کیا ہیں جی؟ وضو کے پہلے کی تو سمپل دعا ہے جو ہر کام سے ہر کام سے پہلے کرنی چاہیے، وہ ہے بسم اللہ. بسم اللہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. بسم اللہ میں دو بسمی جو ہے وہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، بی اور اسم. بی کا مطلب ہے سے اور اسم کا مطلب ہے نام. تو بسم اللہ ہی نام سے، تو اللہ اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہر کام شروع کرنے سے، ہر اچھا کام یا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. تو وضو سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اور وضو کے بعد کی دعا یہ بڑی اہم دعا ہے. اس دعا کی فضیلت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی اچھی طرح وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھ لے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری، ہمیں کتنی اچھی بات بتائی، کتنے پتے کی بات بتائی. تو اس بات کو پانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دھیان سے اچھی طرح وضو کریں. وضو کے سارے ارکان جن میں وضو کے فرائض ہیں، وضو کی سنتے ہیں، ان کے اوپر اچھی طرح ان کو پورا کریں. اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں تاکہ یہ جو خوشخبری، جو بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ ہمارے لیے بھی ثابت ہو جائے. وضو کے بعد کی دعا بھی بڑی آسان ہے. پہلے دو حصے تو اس کے وہی ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اشہدو اللہ الہ الا اللہ. اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں. ان کا مطلب ہے کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. تو یہاں پہ وہی باتیں ساری ریپیٹ ہو رہی ہیں. اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں. کس چیز کی گواہی دیتا ہوں؟ کہ میرے نزدیک اللہ کے سوا کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور عبادت کا کیا معنی ہے؟ عبادت کا معنی ہے کہ نہ صرف جسمانی طور پہ، ظاہری طور پہ میں عبادت کروں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر ہر حکم کو میں آخری حکم سمجھوں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا تغیر نہیں کر سکتا. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ میرے لیے ہمیشہ حرام ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا وہ میرے لیے ہمیشہ حلال ہے. جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی نے منع کیا وہ میرے لیے ہمیشہ کے لیے منع ہے. اور جس چیز کی اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے وہ میرے لیے اس کی میرے لیے اجازت ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا. اور پھر اس کی گواہی دینی کس طرح؟ اپنے عمل کے ساتھ اور اپنی زبان سے. تو زبان سے گواہی خود بھی دینی ہے جو شہادت کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں ہر دفعہ، اور ساتھ ساتھ جو غیر مسلم ہمارے ارد گرد موجود ہیں ان کو بھی یہ گواہی دینی ہے. کیوں؟ کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ گواہی دینی، لوگوں کے سامنے یہ گواہی دینی جو ہے یہ اب ہماری ذمہ داری ہے بطور مسلم امہ.
ٹھیک ہے، اسی طرح موت کے ہم نے پڑھا تھا کہ موت کے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے۔ تو اب جب بھی ہم وضو کریں اور ہم نیت کر لیں کہ یہ میری طرف سے ایک یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق میں نے یہ لا الہ الا اللہ پڑھ دی ہے، تو اب اگر یہ میرا آخری کلمہ ہے یا اس کے بعد اب اگلی نماز اگلے وضو سے پہلے پہلے مجھے موت آنی ہے، تو یہ میری طرف سے کلمہ جو ہے وہ میں نے ادا کر دیا۔ تو یہ بھی ایک اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن ہو سکتی ہے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے بعد ہے وحدہ لا شریک لہ۔ وحدہ کا مطلب ہے وہ اکیلا ہے، اور لا شریک لہ کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی شریک اس کا۔ وحدہ، یہ دو الفاظ ہیں، واحدہ، یعنی کہ واحد، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں واحد جمع، واحد کا مطلب ہے ایک، ٹھیک ہے، اور ہو کا مطلب ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ضمائر پڑھی تھی، ہو، ہم، کا، ہی، کم، نا، واحدہ، وہ اکیلا ہے۔ اس کے بعد ہے لا شریکا، لا کا مطلب ہے نہیں، یہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ شریک کا مطلب ہوتا ہے شراکت دار، پارٹنر دار، حصے دار، ٹھیک ہے، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ کاروباری شریک ہے، تو اس طرح کا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو شریک کی جمع ہے شرکا، اور اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہمیں مشکل نہیں ہے یہ بات سمجھنے میں۔ تو لا شریکا کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی شریک، اور لہو، لہو کا مطلب ہے اس کے لیے، لہو، یہ ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، تو لہو کا مطلب ہے اس کے لیے، وہ اکیلا ہے، نہیں کوئی شریک اس کے لیے۔ اچھا، اب اگر ہم غور کریں تو ہم پہلے یہی کلمہ کہہ چکے ہیں، لا الہ الا اللہ، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، یعنی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ پھر ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں وحدہ، وہ اکیلا ہے، اور پھر تیسری دفعہ کہتے ہیں لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو تین دفعہ وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ کیوں تین دفعہ کہا جاتا ہے یہ، یا کیوں تین دفعہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ یہ کہو؟ تاکہ ہم شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان کریں۔ شرک جو ہے وہ بہت خطرناک گناہ ہے، شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ تو یہ اتنا برا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں بار بار یہ کہنا ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اگلا دوسرا ٹکڑا، یہ تو پہلا ٹکڑا ہو گیا، دوسرا ٹکڑا ہے جی، یہ وضو کے بعد کی دعا ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلا ٹکڑا تھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، دوسرا ٹکڑا ہے واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، واشہدو، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا، کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہم نے پڑھا تھا محمد الرسول اللہ، تو یہاں پہ ہے محمدن عبدہ ورسولہ۔ عبد کا مطلب ہے بندہ، ٹھیک ہے، اس کی جمع ہوتی ہے عباد۔ اردو میں ہم عام، ہمارے ہاں ایک عام سا ایک نام ہے عبداللہ، تو عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، تو عبد کا مطلب ہوا بندہ، اور عبد اس کا بندہ، کس کا بندہ؟ اللہ کا بندہ۔ تو جو پچھلے کلمے میں ہم نے اللہ کا ذکر کیا، ہم نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو یہ جو ہے نا، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں واشہدو ان محمدن عبدہ، اس کا بندہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، اور رسول کی ہم نے جمع پڑھی تھی رسل، اور عبد کی جمع ہے عباد، ٹھیک ہے، عبد کی جمع عباد اور رسول کی جمع رسل۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ بیسیکلی چوتھی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ کس طرح کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ
اور اللہ کا رسول کہہ کے اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ جس طرح پچھلی امتوں میں لوگوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کا شریک بنا دیا، تو ہم جو ہے نا وہ اس بات سے قطعی طور پر اس کلمے کا یا اس بات کا رستہ بند کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، تو ہم چوتھی دفعہ یہ کلمہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کی جو اس کے ساتھ شرک کرنا جو ہے اس کی بالکل نفی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہترین عبد ہیں، اسی طرح ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے بہترین عبد بنے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اچھا، یہ دو ٹکڑے ہو گئے، ہم کیا پڑھیں؟ ہم وضو کے بعد کی دعا پڑھیں۔ پہلا ٹکڑا کیا تھا؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ دوسرا ٹکڑا تھا واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اب تیسرا ٹکڑا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم دو ٹکڑوں میں پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے۔ اللہم، اے اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ساری دعاؤں میں ہمیں نظر آتا ہے اللہم، اے اللہ۔ اب یہ جو ہم ہے نا، اس کو اپنے کنفیوز نہیں کرنا ہم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں ہے، یہ اللہم ایک ہی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے اے اللہ۔ اجعلنی یا اللہم اجعلنی، اجعل کا مطلب ہوتا ہے تو بنا دے، اور نی مجھے، ہم نے پڑھا تھا ہم کا یہ کم نہ، تو یہ جو ہے نا کبھی کبھی جب یہ جو ہے یہ نی کی طرح بھی آتا ہے، یہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو اج نی کا مطلب ہے تو بنا دے مجھے، من کا مطلب ہے سے، اور توابین کا مطلب ہے خوب توبہ کرنے والے۔ تواب جو ہے یہ توبہ سے نکلا ہمیں نظر آ رہا ہے، مطلب اس میں توبہ کے الفاظ بھی ہیں، تاء بھی ہے، واو بھی ہے، با بھی ہے، توبہ بھی اسی میں سے بنا ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو الف لام شروع میں ہے، ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آخر میں یا نون بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے جمع ہے یہ، اور تواب جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ تواب۔ تواب کا مطلب ہے خوب توبہ کرنے والا یا بار بار توبہ کرنے والا۔ تو تواب کی جمع جو ہے وہ دو طریقے سے ہو سکتی ہے، واو نون سے بھی ہو سکتی ہے، یا نون سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو تواب کی جمع توابون بھی ہو سکتی ہے اور توابین بھی ہو سکتی ہے، یہاں پہ استعمال ہوئی ہے توابین۔ تو اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے۔ اور اگلا حصہ ہے وجعلنی من المتطہرین، وا اور اجعلنی پھر دوبارہ آ گیا، اور تو بنا دے مجھے، اجعلنی تو بنا دے مجھے، من کا مطلب ہے سے، اور المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ تو متطہرین کے اگر اوپر غور کریں تو یہ طہارت سے نکلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، طہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک صاف ہونا۔ اور اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو یہ ہے المتطہرین ہے، تو یہ بھی اسم ہے، اور یا نون بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے، تو اس کی اگر ہم واحد دیکھیں تو وہ ہوگی متطہر۔ متطہر کی جمع جو ہے وہ دو طریقے سے ہو سکتی ہے، متطہرون اور متطہرین، تو یہاں پہ متطہرین استعمال ہوئی۔ اچھا، اب انسان جو ہے نا وہ بار بار توبہ کرنے والا ہے، اللہ بھی تواب ہے اور انسان بھی تواب ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا کہ ہم دعا کریں کہ اے اللہ تو مجھے توابین میں سے بنا دے، تواب بنا دے مجھے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے نا وہ جب سنتے ہیں اسماء الحسنہ، اس میں اللہ کا نام بھی تواب ہے۔ تو تواب کا مطلب ہے پلٹنے والا، اللہ کی طرف انسان بندہ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، اور رب جو ہے وہ اپنے بندے کی طرف پلٹتا ہے، اس لیے دونوں تواب ہیں۔ انسان جو ہے اس کو بار بار توبہ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطا کار قرار دیا،
انسان کو خطا کرنے والا قرار دیا. انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے اور پھر بار بار توبہ کرتا ہے تو اللہ اس توبہ کو قبول کرتا ہے. لیکن توبہ قبول کرنے سے پہلے نہ کچھ اس کی پری ریکویزٹس ہیں. توبہ قبول ہونے سے پہلے اس کی کچھ پری ریکویزٹس ہیں. وہ کیا ہیں؟ پری ریکویزٹس کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی کام کریں تو اس سے پہلے یہ کام کمپلیٹ کر لیں. یہ 4 سٹیپس یا 5 سٹیپس جو ہے نا یہ ہونے چاہیے تاکہ پھر آپ اگلا کام کر سکیں. تو توبہ کی جو 5 پری ریکویزٹس ہیں، یہ شرائط ہیں، وہ ہیں جی. سب سے پہلے گناہ کا اعتراف. تو سب سے پہلے تو انسان اس چیز کا اعتراف کرے کہ اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، اور میں اعتراف کیا اور پھر شرمندہ ہو، اور میں اس پہ شرمندہ ہوں. اور صرف زبان سے نہ شرمندہ ہو بلکہ دل سے بھی شرمندہ ہو، نادم ہو اس گناہ کے اوپر. تو سب سے پہلا ہو گیا اعتراف اور پھر شرمندگی. اور تیسری کیا چیز ہے؟ دوبارہ نہ کرنے کا عزم. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ بار بار توبہ کرنے والا ہوں میں، لیکن ایک ہی گناہ کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، پھر میں اگلے دن جا کے پھر وہی دوبارہ گناہ کرتا ہوں. سود کھاتا ہوں، پھر میں اللہ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں، پھر میں شرمندہ ہوتا ہوں، اور اگلے دن پھر میں جا کے سود کھا لیتا ہوں. تو یہ تو پھر توبہ تو نہ ہوئی. تو جب مجھے پتا ہے کہ میں نے کام تو میں نے یہی کرتے رہنا بار بار. یا جس طرح وہ کہتے ہیں نا جی کہ سمگلنگ یا منشیات فروش ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی وہ نماز جو ہے اور وہ اپنے سارے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ تو کاروبار ہے، کاروبار تو اپنی جگہ ہی چلتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کر دیا وہ اب ہمارا کاروبار تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جب بھی آپ توبہ کریں، اعتراف شرمندگی کے ساتھ ساتھ دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے گناہ کی وجہ سے کسی کا حق مارا گیا ہے تو اس کو لوٹایا جائے، یا کم از کم لٹانے کا ارادہ ہو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ نے آپ کا گناہ، مطلب کسی کا کوئی گناہ کرنے سے، کوئی غلط کام کرنے سے کسی کا حق مارا گیا ہے، تو اس کی بھی پراپر جو ہے نا وہ اس کو بھی حق لوٹایا جائے. اور پھر آخر میں کیا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں پھر زبان سے توبہ کی ادائیگی کی جائے. اور وہ کس طرح توبہ کی ادائیگی ہوگی؟ استغفر اللہ سے. اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں توبہ کریں، جو ہماری اپنی اردو میں توبہ کریں، عربی میں توبہ کریں، کسی بھی طریقے سے توبہ کریں. تو یہ ہے توابین اور توبہ کی شرائط. اور پاک رہنے کی جب ہم دعا مانگ رہے ہیں تو پاکی سے کیا مراد ہے؟ پاکی سے مراد ہے مکان کی پاکی، لباس کی پاکی، عقیدے کی پاکی، خیالات کی پاکی. تو مکان ہمارا کیا ہے؟ جسم ہمارا مکان ہے. تو جسم کی پاکی، پھر لباس کی پاکی، کہ لباس پاک ہوگا تو ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. عقیدے کی پاکی، عقیدہ جو ہے وہ بالکل سیدھا ہو، صراط مستقیم کے اوپر ہو. یعنی کہ اس عقیدے میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو. وہ عقیدہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اور پھر خیالات کی پاکی. تو یہ ساری مل کے جو ہے نا یہ طہارت بنتی ہے. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کی پریکٹس کریں. شروع سے اگر پڑھی جائے: اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. الحمدللہ، ہم نے آج بڑی پیاری دعا پڑھی. تو یہاں پہ ہمارا نماز کا لیسن جو ہے وہ ختم ہوا. اب ہم لیں گے ایک بریک اور اس کے بعد پڑھیں گے گرامر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبق نمبر 6B. بیسیکلی پچھلے سبق کی کنٹینویشن ہی ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کیا ہے؟ کسی کا نام یا صفت. اور اس کی نشانیاں پڑھی تھی کچھ: الف لام ہے، تنوین ہے، واو نون ہے، یا نون ہے، یا الف تے. حرف جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے ابھی. اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں. نشانی یہ ہے کہ جو چیز اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے. اچھا، ہوا، ہم، ہن، تانا، انتم، نحنو، ہیا، یہ سارے تو اب آپ کو یاد ہوں گے. ہو
ہم کا ی کم نا ہا، یہ بھی ہمیں یاد ہے۔ اور اب ہم جو حرف پڑھ رہے تھے ان کو ہم انہی کے ساتھ جوڑ کے پڑھے تھے، تو ان کے ساتھ ہم نے اسم بھی جوڑ کے پڑھے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا رب ہو رب ہم رب کا ربی رب کم ربنا ربوہا، اور اس کے علاوہ ہم نے حروف بھی جوڑ کے پڑھے تھے۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے تین حروف پڑھے تھے وہ تھے لی، من اور ان۔ ٹھیک ہے، لی کا مطلب تھا لیے، اور اس کے لیے مثال ہم نے یاد کی تھی، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اور من کا مطلب ہے سے، اور اس کے لیے مثال کیا پڑی تھی اس کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان من الشیطان الرجیم، الحمد۔ اور ان کا مطلب ہے سے یا کے بارے میں، اور اس کے لیے مثال ہم نے پڑھی تھی رضی اللہ عنہ۔ رضی اللہ عنہ۔ تو ان کو جب ہم نے جوڑا تھا تو یہ بنا تھا لہو لہم لکا لی لکم لنا لہا۔ پھر من ہو من ہم من کا منی من کم منا منہا، اور انہو انہم ان کا انی ان کم انا اور انہا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہم نے حروف پڑھے تھے پچھلے سبق میں۔ آج ہم تین مزید حروف پڑھیں گے، اور وہ کیا ہیں؟ اور یہ ہم نے بھی یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ تین حروف جو ہیں یہ سات ان ٹکڑوں کے ساتھ مل کے قرآن کریم میں 5000 بار آئے ہیں۔ اچھا، آج ہم نے پڑھنا ہے تین مزید حروف پڑھیں گے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں بی، فی اور الا۔ ٹھیک ہے، بی کا مطلب ہے سے، اور یہ ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے بسم اللہ ہی میں۔ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نام سے، تو یہاں سے ہم یاد رکھیں گے کہ بی کا مطلب ہے سے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ پڑھتے ہیں، بی کو جب ہم ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہم نے پڑھا تھا ہو، تو بی ہو جو ہے یہ پڑھنا مشکل ہے، تو اس لیے عربوں نے کیا کیا، اس کو کر لیا بی ہی، تاکہ بولنا آسان ہو جائے۔ ہی جو ہے یہ وہی ہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا ہو ہم، تو بی ہو پڑھنا مشکل تھا، اس لیے عربوں نے کیا کہا، بی ہی کر لیں تاکہ پڑھنا آسان ہو، اور بی ہی کے ساتھ بہم۔ ٹھیک ہے، بی ہی بہم، بھی اس سے، بہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، بیہا اس عورت سے۔ ٹھیک ہے جی، آسان ہے۔ وہی سات ٹکڑے ہیں ان کے ساتھ اس کو جوڑ کے پڑھنا ہے۔ تو دوبارہ میں پڑھتا ہوں، پھر سنیے، بھی اس سے، بہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، بیہا اس عورت سے۔ ٹھیک ہے جی، آسان ہے۔ تو چلے میرے ساتھ پڑھیے، بھی اس سے، بہی اس بھی سے، بہم ان سب سے، بہم ان بہم بہم ان سب سے، سے، بیکا آپ سے، بکا آپ بکا بکا آپ سے، بی مجھ سے، بی مس، بی بیکم آپ سب سے، مجھ سے، بیکم آپ بکم سے، آپ سے، بنا ہم سب سے، بنا بنا ہم بنا سب سے، ہم سے، بیہا اس عورت سے۔ بہا، بیہا اس بہا بھی اس سے، بہی بھی اس اس سے، سے، بہم ان سب سے، بہم بیہم سب سے، سب سے، بیکا آپ سے، بکا بیکا بکا آپ سے، بی مجھ سے، بی بھی مجھ سے، مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بیکم آپ بیکم سب سے، بنا آپ سب ہم سے، سب سے، بنا بنا ہم بینا سب سے، ہم بیہا سے، اس عورت سے۔ بہا بہا بیہا اس اس عورت عورت سے، سے، ٹھیک ہے، اب ہم صرف عربی پڑھتے ہیں اور اشارے کرتے ہیں، بھی بہم، بی بہی بہم، بکا بی، بیکا بکا بی، بی، بیکم بکا بنا، بھی، بکم بنا، بیکم بیہا، بنا، بہا، بھی بہم، بہی بیہی بہم، بکا بی، بکا بیکا بی، بی، بیکم بنا،
बिकुम बिकुम बिना बिहा। बिहा बिहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोल चाल में जब हम इसको लेंगे तो अच्छा, दूसरा बोल चाल मेरा ख्याल आखिर में सबकी आज के सबक में फी, दूसरा हर्फ है फी। फी के लिए हम मिसाल याद रखेंगे फी सबीलिल्लाह। ठीक है, फी सबीलिल्लाह का क्या मतलब होता है? अल्लाह के रास्ते में। तो फी का मतलब क्या हुआ? में। में ठीक है, तो इसको जब हम इन टुकड़ों के साथ जोड़ेंगे तो ये बनेगा फी ही, उसमें, फी हिम, उन सब में, फी का, आप में, फी या, मुझ में। अच्छा, फी या जो है ना, ये क्या है? जब दो या इकट्ठे हो जाते हैं तो वो शद की, शद उस पर डाल देते हैं उस लफ्ज के ऊपर ना। जब दो एक जैसे लफ्ज इकट्ठे हो जाएं अरबी में, तो उसमें आसानी के लिए क्या करते हैं कि दो दफा नहीं लिखते बल्कि एक ही दफा लिख के उसके ऊपर शद डाल देते हैं। शद का मतलब यह है कि यहाँ पे दो या हैं, और दो या क्यों है? एक फी का अपना या है। ठीक है, फी के अंदर या है ना एक, और एक वो जो या वाला, यानी कि हु हुम का यी वाला जो है ना या, ये है। तो इस वजह से ये दोनों जब इकट्ठे हुए तो ये बन गया फीया। तो फीया, मुझ में, फी कुम, आप सब में, फी ना, हम सब में, फीहा, उस औरत में। ठीक है, दोबारा मैं पढ़ता हूं, फिर सुनिए। फी ही, उसमें, फी हिम, उन सब में, फी का, आप में, फी या, मुझ में, फी कुम, आप सब में, फी ना, हम सब में, फी हा, उस औरत में। ठीक हो गया? अब मेरे साथ पढ़े, फी ही, उसमें, ही ही उसमें उसमें फी हिम, उन सब में, फी हिम फीहिम उन फी का, आप में, फी फी का का आप फी या, मुझ में, फी या फी मुझ हम में फी कुम, आप सब में, फी फी कुम फीकुम आप सब में फी ना, हम सब में, फी फी ना ना हम सब में फी हा, उस औरत में, फी फी हा हाउस औरत में फी ही, उसमें, फी ही फी उसमें फी हिम, उन सब में, फी फी हिम फीहिम उन सब में फी का, आप में, फी 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 का का आप में फी या, मुझ में, फी फी या का मुझ आप में में फी कुम, आप सब में, फी कुम फीकुम आप आप सब में में फी ना, हम सब में, फी ना फी ना ना आप सब में फी हा, उस औरत में। फी हा फी उस हाउस फी हाउस औरत में अब सिर्फ अरबी एक दफा पढ़े, फी ही, फी हिम, फी ही फी फी ही हिम फीहिम फी फीही का, फी या, फीहिम फी का फी फी का फी या फी या कुम, फी ना, फी फीकुम फीना ना फीकुम और फीना फी हा। फी हा फीहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बोल चाल दरमियान में आ गई। तो नया लफ्ज एक आज आज ही हमने पढ़ा, सलातु खैरुम मिनन नौम। खैर का मतलब है बेहतर। ठीक है, अल्लाह ताला ने हम सब में खैर रखी है, तो इसलिए हम हाँ में जवाब देंगे। तो हम क्या कहेंगे? हल फी ही खैरुन, क्या उसमें भलाई है, उस चीज में? तो हल फी ही खैरुन, तो जवाब हल का होगा नाम, फी ही का जवाब फी ही फीही रहेगा। ठीक है, और खैरुन का जवाब भी खैरुन रहेगा। नाम फी ही खैरुन, जी हाँ, उस चीज में भलाई है। अच्छा, हल फी हिम खैरुन, तो जवाब क्या होगा? हल क्या नाम फी फी हिम खैर नाम फी हिम खैरुन। ठीक है, और अगर कहा जाए हल फी का खैरुन, नअम नाम फी खैर फिन्नी फी नाम फी खैर नाम फी या खैरुन। फी 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 या खैर हमने अभी पढ़ा था ना कि जी शद आ जाती है जब दो लफ्ज इकट्ठे हो जाएं, है जी ना? जी तो जी या, फी का फी या या, और फिर या जो मेरी तरफ इशारे वाला या था, जब दोनों इकट्ठे होंगे तो फी या बनेगा। नाम फी या खैरुन। और हल फी कुम खैरुन का जवाब होगा
नाम نام فی نا خیرن. تو بیسک جو فارمولا ہے وہ وہی ہے، فی ہی کا جواب فی ہی سے، فی ہم کا جواب فی ہم سے، فی کا جواب فی یا سے، اور فی کم کا جواب فی نا سے. الحمدللہ. اچھا، اب آخری جو لفظ ہے وہ ہے الا. الا کا مطلب ہے پر. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے مثال ہم یاد رکھیں گے السلام علیکم. ٹھیک ہے، السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ آپ پر سلامتی ہو سلامتی ہو. آپ سب پر. تو علیکم میں الا جو ہے نا اس کا مطلب ہے پر. ٹھیک ہے، السلام علیکم آپ سب پر سلامتی ہو، الا کا مطلب ہوا پر. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو جب پڑھیں گے، اس الا کو جب ہم مختلف ٹکڑوں کے ساتھ جوڑتے ہیں تو کیا بنے گا؟ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ علیہ مجھ پر. یہاں بھی یا جو علیہ ہے نا، یہاں پہ دو ہیں. ایک تو اللہ کا یا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر علیہ یعنی کہ ہو ہم کا یی والا یی جو تھا نا، وہ اس کا اپنا جو یا ہے وہ. تو علیہ، پھر علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، اور علیہا اس عورت پر. ٹھیک ہے، دوبارہ سنیے، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر. ٹھیک ہو گیا؟ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تو میرے ساتھ پڑھیے، علیہ اس پر، علیہ پر، علیہم ان سب پر، علیہ علیہم ہم سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیہ علیہ علیکم آپ سب پر، علیکم علیکم آپ پر، علینا ہم سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر. علیہا علیہ علیہم، علینا ہم سب پر، علیہ کا علیہ، علیہ کا علیہ علیہ علیکم علینا، علیکم علینا علیہا. علیہا. ٹھیک ہوگی جی، الحمدللہ. تو ہمارا جو سبق ہے وہ یہاں پہ ختم ہو گیا. تو اب یہ جو تین الفاظ ہم نے سیکھے آج، حروف کون کون سے؟ بی جس کی مثال ہم نے پڑھی تھی بسم اللہ ہی، اور اس کا مطلب ہم نے پڑھا سے. فی جس کی مثال ہم نے پڑھی فی سبیل اللہ، اور اس کا مطلب ہم نے پڑھا میں. اور الا علیہ الا جس کی مثال ہم نے پڑھی السلام علیکم، اور اس کا مطلب ہے پر. یہ تینوں حروف جب ان 7 ٹکڑوں کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ 21 لفظ الفاظ بن جاتے ہیں. یہ 21 الفاظ قرآن کریم میں 3500 سے زائد دفعہ ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ 5000 الفاظ سیکھے تھے، اس دفعہ ہم نے 3500 الفاظ سیکھے. تو یہ 6 حروف جو ہیں 7 ٹکڑوں کے ساتھ مل کے تقریباً 8500 دفعہ ہیں قرآن کریم میں. اور قرآن کریم کے ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ 78,000. تو 78,000 میں سے اگر 8,500 جو ہیں وہ ہم نے 2 اسباق میں سیکھ لیے، تو اس کا مطلب ہے قرآن بہت آسان ہے. انشاءاللہ ہم سب کچھ سیکھ لیں گے. تو آج کا سبق یہ تھا بی فی الا. اور پھر آپ کا ٹیسٹ. اب کیا کریں گے؟ اب اسی طرح ہی لفظ دیکھیں گے، اشارہ سوچیں گے، اور پھر جب میں پوچھوں گا تو آپ بتائیں گے. بہم، اشارہ بتائیے. دایاں ہاتھ زیادہ سب سے 4 انگلیاں. دایاں ہاتھ، دایاں ہاتھ 4 انگلیاں. ٹھیک ہے، بہم. فی کم، اشارہ بتائیے. سامنے زیادہ لوگ. سامنے 4 انگلیاں. علیہ، الیہی، کیا نام ہے، رائٹ ہینڈ ایک جی بالکل. تو فنگر. یہ ہو ہی ہے نا، بیسیکلی ہو ہے جو کہ ہی ہے، یہ ہم تھا جو کہ ہم ہے.
اور کم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہی. تو ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، بیسیکلی تو ہم نے یہ یاد رکھنے ہیں. تو ان کے ساتھ جب بھی کوئی لفظ جڑ جائے گا تو پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیا ہو گیا. اور اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بہم میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ سی ہو، دو ٹکڑے دو ہیں، دو. بی اور ہم. فی ہم کم میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو. دو ہی ہیں. فی جو ہے وہ حرف ہے، اور کم جو ہے وہ اسم ضمیر ہے، اسم ہے. اور علیہ میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو دو ہی ہیں. اللہ جو ہے وہ حرف ہے، اللہ، اور ہی جو ہے وہ اسم ہے، ضمیر. اسم ضمیر ہے. الحمدللہ. تو اب ہم اس کی بول چال ہے حل اللہ رحیم بہی. ٹھیک ہے، دیکھنے میں تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، لیکن اگر ہم لفظ بلفظ دیکھیں، حل کا مطلب ہے کیا؟ اللہ، اللہ ہاں کا نام ہے. اللہ رحیم رحیم ان کا مطلب ہے مہربان، اور بہی اس پر. اس پر کیا اللہ اس پر مہربان ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ نام اللہ رحیم نعم. نام اللہ رحیم بہی. اللہ بالکل ٹھیک ہے جی. اور حل اللہ رحیم بہم. اللہ رحیم رحیم اللہ بہم. ہوں بھی نہیں آئے گا بہم ہی رہے گا. نام اللہ رحیم بہم. اور اگر میں پوچھوں حل اللہ رحیم بکا؟ آپ نام نام اللہ رحیم بینا اللہ نہ. رحیم بی. بی. بکا کا بی. جواب ہے بی سے نا، بنا تو نہیں ہے. صحیح ٹھیک ہے. نام اللہ رحیم بی. پھر اگر سوال ہو حل اللہ رحیم بکم، تو جواب ہوگا نعم اللہ رحیم بنا. بینا بنا. نام اللہ رحیم بنا. اور بونس سوال، حل اللہ رحیم بہا، کیا اللہ اس عورت پر مہربان ہے؟ نعم اللہ رحیم بنا. بی نہ. بنا کیوں ہو بیہا. جائے گا بھائی؟ سوال پوچھا ہاں جا رہا ہے سوری کیا سوری اللہ اس عورت پر مہربان ہے، تو ہم کہیں گے جی ہاں اللہ ہم سب پر مہربان ہے. ہم سب پر یوز ہوگا یہاں پہ. بی نہیں نہیں نہیں، نہیں بہا کا جواب بہا سے ہی ہوگا نا. تھرڈ پرسن کا جواب تھرڈ پرسن سے ہی ہو. اردو میں اگر آپ سے پوچھے کوئی بندہ کہ کیا اللہ اس عورت پر مہربان ہے، تو آپ جواب دیں گی کہ جی ہاں اللہ ہم سب پر مہربان ہے. نہیں نا، آپ کہیں گی جی ہاں اللہ اس نہیں. عورت پر مہربان جی جی. ہے نا. تو آپ کہیں گی نام اللہ جی. رحیم بہا، جی ہاں اللہ اس عورت پر مہربان ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تھرڈ پرسن کا جواب ہمیشہ اسی صیغے سے ہوتا ہے، جو ہو کا جواب ہو سے، ہم کا جواب ہم سے، اور ہا کا جواب ہا سے. لیکن جو فرسٹ اور سیکنڈ پرسن ہے، یعنی کہ کا جواب یا سے، کم کا جواب نا سے. تو یہ ہم نے یاد رکھنا. ہم. اچھا، اسی طرح علیہ اللہ کی ہم نے مثال بھی. اب دین کا مطلب ہوتا ہے قرض. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی کہے حل علیہ دین، کیا اس پر قرض ہے، تو جواب ہم نے دینا ہے نہیں سے، کیونکہ قرض ہونا کسی کے اوپر اچھی بات نہیں ہے، تو ہم نہیں سے جواب دیں گے. تو لا یوز کریں. حل کی جگہ ما استعمال ہو جائے گا، ما علیہ دین. ٹھیک ہے. اس کی جگہ لا نہیں اس استعمال پر ہو. قرض نہیں ہے. سر یہاں پر لا یوز ہو سکتا ہے. لا بھی یوز ہو سکتا ہے، ماں کی جگہ. لیکن کچھ جگہ ہے نا جہاں پہ ما ہی استعمال ہوتا ہے، تو وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. چینج بھی ہو سکتے ہیں. لا، ما، لم، لن، ہم نے 4 الفاظ پڑھے ہیں نا جن کا مطلب ہے نہیں. ٹھیک ہے. جی جی. تو کچھ جگہوں پہ پرائرٹائز کرتے ہیں، یعنی کہ یہ زیادہ استعمال ہوگا، ایسی صورت میں یہ زیادہ استعمال ہوگا. یہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے. فی الحال حل علیہ دین، کیا اس پر قرض ہے؟ ما علیہ دین، نہیں اس پر قرض نہیں ہے. اور اگر سوال ہو حل علیہم دین، جواب ہوگا ماں علیہم دی. ما علیہم دین. دین نہیں ہے، یہ دین ہے. اچھا،
سوال ہو اگر ما علیہ کا حل علیہ کا دینن، کیا آپ پر قرض ہے؟ ما ما صحیح جاتا ہے فی دین ٹھیک کہاں سے آ گیا؟ ما لینا علیہ ہوتے ہیں۔ نہیں لینا علیہ، علینا علیہ بھائی، علیہ، یہاں علیہ سے کا پتہ جواب چلتا ہے علیہ، کا جواب علیہ یا سے، علیہ کا جواب نا سے نہیں ہے، کا جواب یا سے، ما علیہ دینن، ٹھیک ہے؟ اور اگر سوال ہو حل علیکم دینن، پھر نہ آئے گا. جی صحیح جی ہے. پھر نہ آئے گا، ما علینا دینن، ٹھیک ہے؟ اور اگر جہاں سوال ہو پر ہا حل علیہا دینن، ما علیہ ماں دین، ما علیہا دینن، ویری گڈ، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے؟ صحیح، ایک دفعہ دوبارہ سمجھائیے گا. اوکے. یہ کم جہاں پر یوز ہوگا وہاں پہ نہ یوز ہوگا. ہاں نا، یہ تو ہم نے پڑھا نا، ہو، ہم، ہو کا ہم، جواب ہو سے، ہم کا جواب ہم سے. پھر کا کے بعد ہم نے پڑھا یا، کا کے بعد یا، کا جواب یا سے ہوگا نا. کا مطلب ہے آپ ایک شخص، کن کو. ٹھیک ہے؟ تو جب سوال پوچھا جائے کیا آپ کے اوپر قرض ہے، تو آپ جواب دیں گی جی ہاں میرے اوپر نہیں، نہیں جی نہیں میرے اوپر قرض نہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہیں. میرا کا جو ہے نا وہ ہے علیہ، یا ہے. کا جواب یا سے. اور کم کا جواب، کم کا مطلب ہے آپ سب پر، کیا آپ سب پر قرض ہے؟ تو جواب دیں گے نہیں ہم سب پر قرض نہیں ہے، تو پھر کم کا جواب نہ سے. تو یہ ہم نے اسی لیے ترتیب یہی بنائی ہے نا، ہو، ہم، کا، یہ، کا جواب یہ سے ہے، تو کا کے بعد اسی لیے یہ ہے. پھر کم کے بعد نہ ہے، کیونکہ کم کا جواب نہ سے دینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چیلنج، الحمدللہ. آخر میں نقطہ تعلیم، آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے کہ آپ جو بھی یاد کریں گے وہ بھول جائیں گے. تو اس کے لیے آپ کو کیا جی کرنا ہے؟ ریوائز کرنا ہے. اگر ہم 100 باتیں سیکھیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہم نے 100 باتیں سیکھی، تو 70% جو ہے نا وہ 1 گھنٹے کے بعد بھول جائیں گی. کتنی یاد رہیں گی؟ 30%، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم 1 گھنٹے کے بعد اس کو ریوائز کر لیں تو پھر وہ ہمیں 1 دن تک یاد رہیں گی. اچھا، 1 دن کے بعد پھر 70% بھول جائیں گی، 30% یاد رہ جائیں گی. اور اگر ہم پھر 1 دن کے بعد اس کو پھر ریوائز کر لیں تو اب یہ 1 ہفتے تک یاد رہیں گی. 1 ہفتے کے بعد ہمارے ذہن میں سے پھر 70% بات جو ہے وہ بھول جائے گی. اور 1 ہفتے کے بعد اگر ہم اس کو یاد کر لیں، ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر لیں، تو یہ 1 مہینے تک یاد رہے گی. مہینے بعد پھر 70% بھول جائے گی. اور پھر اگر ہم اس کو مہینے بعد ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے تو یہ 6 مہینے تک ہمیں یاد ہے. یہ ہے دماغ کے کوئی بھی چیز یاد رکھنے کا طریقہ. تو اس طریقے کو ہم نے استعمال کرنا ہے، اور ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہمیں چیزیں یاد رہیں. تو وہ کس طرح ہوگا؟ وہ ہوگا ریوائز کرنا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یاد رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دہرانا ہے سبق. کتنی دیر بعد؟ 1 گھنٹے کے بعد، پھر اس کے بعد 1 دن کے بعد، پھر 1 ہفتے کے بعد، پھر 1 مہینے کے بعد، اور پھر 6 مہینے کے بعد. تو یہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ساتھ ساتھ ریوائز کراتے رہیں. کس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہم سبق پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کام دے دیتے ہیں. پھر ہم اگلے دن دوبارہ منگل کا سبق جو ہے وہ بدھ کے سبق میں دوبارہ ریوائز کرتے ہیں، اور پھر آپ کو کام دے دیتے ہیں. پھر 1 ہفتے کے بعد ہم اگلی کلاس میں پھر دوبارہ ریوائز کرتے ہیں. مہینہ یا 1.5 مہینہ جب کمپلیٹ ہوگا تو ہم انشاءاللہ مڈ کوئز کے لیے ایک دفعہ ریوائز کریں گے. اور پھر 3 مہینے تک تو ہم آپ کو ایک دفعہ پھر ریوائز کرائیں گے، جس وقت ہم فل اور کوئز سے پہلے، فائنل کوئز سے پہلے ایک دفعہ ریوائز کریں گے. تو اس کے بعد پھر یہ اب آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلا جائے گا، اور کچھ آپ کے اوپر چھوڑ دیں گے کہ آپ اس کو ریوائز کرتے رہیں تاکہ یہ آپ کو یاد رہے. الحمدللہ، سبق نمبر 6 کے اختتام پر ہمارے سیکھے گئے الفاظ 63 ہو گئے ہیں، جو قرآن کریم میں 23,000 بار آئے ہیں. یاد رکھیے قرآن میں 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں. 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، ایک ہے میرا
کورس کے لفظی ترجمے کو سننا، ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو انتخاب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ ٹیچر بنیے، جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو دوسروں کو سکھائیں، اس کو سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔